بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 87 سے پڑھیں گے اور ترجمے کے ساتھ ہی اس کا مطلب بیان کریں گے۔ بالکل آسان ہے، دیکھیں۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اللہ رب العزت فرماتے ہیں البتہ تحقیق ہم نے دی موسیٰ علیہ السلام کو کتاب۔ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، اور پے در پے ہم نے بھیجے من بعدہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد بہت سے رسول۔ اب دیکھیں یہاں پر اللہ نے فرمایا کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی۔ اب کتاب سے مراد کیا ہے؟ تورات، یعنی اللہ نے بنی اسرائیل پر تورات نازل کی۔ جیسے پیچھے بھی آیا کہ جب فرعون سے بنی اسرائیل نے جو ہے نجات حاصل کر لی تو انہوں نے خود اللہ سے خواہش کی کہ ہمیں کوئی کتاب دیں، کوئی قانون دیں تاکہ ہم اس کے مطابق زندگی گزار سکیں۔ تو اللہ نے ان کی خواہش کے مطابق ان پر کتاب اتاری تاکہ یہ اس سے رہنمائی حاصل کریں، ہدایت حاصل کریں۔ پھر اللہ نے فرمایا وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، اور ہم نے پے در پے بھیجے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد رسول۔ روایات میں آتا ہے کہ بنی اسرائیل پر تقریباً جو ہے 4000 کم و بیش انبیاء آئے صرف بنی اسرائیل میں، اور ان میں سے جو مشہور ہیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد آئے، جن کا ذکر بھی قرآن مجید میں ملتا ہے، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام، ٹھیک ہے، اور پھر سب سے آخر میں یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام، جن کا ادھر ذکر بھی آ رہا ہے، یعنی بہت سارے رسول بھیجے، اور پھر ان سب سے آخر میں عیسیٰ بن مریم کو بھیجا، ٹھیک ہے۔ اور یہاں پر پھر اللہ رب العزت حضرت عیسیٰ کا بھی ذکر فرما رہے ہیں، یہ بنی اسرائیل میں سب سے آخری نبی تھے۔ فرمایا وَآتَيْنَا، اور ہم نے دی عیسیٰ بن مریم کو کیا دیا؟ البینات، واضح دلائل، وَأَيَّدْنَاهُ، اور ان کی مدد کی، تائید کی روح القدس کے ذریعے سے، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ اللہ رب العزت نے عیسیٰ بن مریم کا ذکر کیا، ٹھیک ہے، اور قرآن پاک میں اکثر مقامات پر جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہوا تو ساتھ ان کی والدہ مریم کا بھی ذکر ہوا، یعنی اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ کا نام عیسیٰ بن مریم لیا۔ یہاں تک کہ روایات میں آتا ہے کہ انجیل میں بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ عیسیٰ بن مریم کے نام سے ہی ہوا، ٹھیک ہے۔ اب مریم علیہ السلام کی جو والدہ تھی، ان کا ذکر سورہ آل عمران میں آتا ہے کہ انہوں نے اللہ رب العزت سے دعا مانگی، کیونکہ ان کو حمل تھا۔ انہوں نے کہا کہ اے اللہ، اگر آپ نے مجھے بیٹا عطا کیا تو میں اس بیٹے کو آپ کی راہ میں وقف کر دوں گی۔ لیکن جب وہ بچہ پیدا ہوا تو وہ کیا تھی؟ بیٹی تھی، حضرت مریم علیہ السلام تھی۔ تو یہ بڑی پریشان ہوئی۔ سورہ آل عمران میں تفصیل کے ساتھ اس کا تذکرہ ہے۔ تو اللہ نے ان کو دلاسا دیا اور فرمایا کہ ہم نے تمہیں بیٹی دی ہے، اور اس بیٹی کو جو ہے ہم اتنا نوازیں گے کہ پورے جہان پر اس کو فضیلت دیں گے۔ جیسے ادھر آیا یا مریم ان اللہ اصطفاک، اے مریم بے شک آپ کو اللہ نے چن لیا، وطہرک، آپ کو پاک بنایا، واصطفاک علی نساء العالمین، اور آپ کو پوری دنیا کی عورتوں پر اللہ نے چنا، یعنی تمام عورتوں پر اللہ نے آپ کو فضیلت دی، ٹھیک ہے۔ اب حضرت مریم عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کیا فرمایا کہ ہم نے ان کو واضح دلائل دیے۔ اب بینات سے کیا مراد ہے؟ بینات سے مراد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے وہ معجزات بھی ہیں جو اللہ نے ان کو دیے، اور ان کا ذکر قرآن مجید میں بھی آتا ہے، جیسے کوڑ اور برس کے مریضوں کو آپ ٹھیک کر دیتے تھے، مادرزاد اندھا ہوتا تھا اس کو آپ بینا کر دیتے تھے، ٹھیک ہے، مردہ کو زندہ کرتے تھے، مٹی کا پرندہ بناتے تھے، اس میں پھونک مارتے تھے تو وہ اڑ جاتا تھا۔ یہ سارے جو ہیں ان کے معجزات تھے۔ یا بینات سے مراد انجیل بھی مراد لی جا سکتی ہے کہ اللہ نے آپ کو کیا ہے؟ انجیل دی کہ جس کے اندر واضح دلائل اور احکام موجود تھے،
تاکہ اس کتاب کے ذریعے سے لوگ جو ہیں وہ ہدایت حاصل کریں۔ پھر فرمایا وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور ہم نے آپ کی مدد کی روح القدس کے ذریعے۔ روح القدس سے مراد حضرت جبرائیل امین ہیں۔ پھر آگے فرمایا، یعنی یہاں تک انبیاء کا تذکرہ کرنے کے بعد، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کرنے کے بعد، تورات کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ نے آگے فرمایا اَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ، پس جب لے کر آئے تمہارے پاس رسول، چونکہ بنی اسرائیل کا تذکرہ چل رہا ہے تو اللہ نے اپنی کتابیں اور اپنے رسولوں کا ذکر کر کے فرمایا کہ جب لے کر آئے تمہارے پاس رسول بما لا تہوی، وہ چیز جو تمہیں اچھی نہیں لگتی، انفسکم، جو تمہارے نفسوں کو بھاتی نہیں ہے، تمہارے نفس کی خواہش کے مطابق نہیں ہے، استکبرتم، تو پھر تم نے کیا کیا؟ تکبر کیا۔ ٹھیک ہے، یعنی تم نے اب تکبر کس طرح کیا؟ تکبر کر کے فرمایا فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ، تم میں سے ایک فریق نے اللہ کے رسولوں کو جھٹلایا، اللہ کی کتاب کو جھٹلایا، وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ، اور تم میں سے ایک فریق نے کیا کیا؟ انبیاء کو قتل کیا۔ ٹھیک ہے، یہ ایسی مغضوب ترین قوم ہے کہ جن پر اللہ کا غضب دنیا میں بھی نازل ہوتا رہا اور آخرت میں بھی ان پر نازل ہوگا۔ اور آج کے جو یہودی ہیں یہ بھی جو ہے دنیا کے لیے درد سر بنے ہوئے ہیں۔ اللہ رب العزت جو ہے ان کو تباہ و برباد کریں، ہلاک کریں۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ ایک فریق نے کیا کر دیا؟ جھٹلایا رسولوں کو، اور ایک فریق نے قتل کیا۔ روایت میں آتا ہے کہ سب سے مغضوب ترین وہ شخص ہے، سب سے گھٹیا ترین وہ شخص ہے روئے زمین پر کہ جس کو کسی نبی نے قتل کیا یا اس نے کسی نبی کو قتل کیا۔ تو یہ ایسی گھٹیا ترین قوم ہے، مغضوب ترین قوم ہے کہ انہوں نے انبیاء کا قتل کیا۔ ٹھیک ہے، اور اللہ جو ہے ان کو ہلاک کرے گا۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ ان کے اندر ایک اور بیماری کیا پائی جاتی ہے؟ وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ، یہ کہتے ہیں کہ ہمارے دل جو ہیں وہ غلاف کے اندر ہیں، یعنی ہمارے دلوں پر غلاف چڑھا ہوا ہے۔ یہ ان کا ایک عقیدہ ہے کہ ہمارے دل، کیونکہ ہم صاحب کتاب ہیں تو ہمارے دل غلاف کے اندر لپٹے ہوئے ہیں، یعنی ہمارے دلوں پر جو گمراہی ہے یا شیطان جو ہے وہ حملہ نہیں کر سکتا۔ ٹھیک ہے، تو اللہ نے ان کے اس دعوے کو جھٹلایا۔ اللہ نے فرمایا بل لعنہم اللہ بکفرہم فقلیلا ما یؤمنون، بلکہ اللہ نے لعنت کی ہوئی ہے تم پر تمہارے کفر کی وجہ سے۔ یعنی یہ جو کہتے ہیں کہ ہمارے دل گمراہ نہیں ہوتا، تو اللہ نے فرمایا کہ تمہارے دل الٹے ہو چکے ہیں، ان کو صحیح بات صحیح لگتی نہیں ہے، بلکہ ان کو الٹی بات ٹھیک لگتی ہے، اور تم کہتے ہو کہ ہم برائی سے بچ گئے ہیں، شیطان سے بچ گئے ہیں، بلکہ اللہ کی تم پر کیا ہے؟ پھٹکار ہے، لعنت ہے تمہارے کفر کی وجہ سے۔ پھر فرمایا فقلیلا ما یؤمنون، بس بہت کم لوگ ہیں جو ایمان لائے ہیں۔ یعنی اللہ یہاں پر یہ فرما رہا ہے کہ سارے ہی یہودی جو ہیں وہ مغضوب نہیں ہیں، سارے یہودی جو ہیں وہ گمراہ نہیں ہیں، بلکہ ان میں سے تھوڑے سے ایسے ہیں کہ جو کتاب پر یعنی تورات پر اور کیا کہتے ہیں جو بنی اسرائیل میں اللہ رب العزت نے انبیاء بھیجے ان پر ایمان لائے۔ دیکھیں اللہ رب العزت جو ہے بنی اسرائیل کا تفصیل کے ساتھ تذکرہ فرما رہے ہیں، ان کی جو گمراہیاں ہیں، ان کی جو برائیاں ہیں، تفصیل سے ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں اللہ رب العزت سمجھا رہے ہیں کہ تم اس طرح کے کام تم نے نہیں کرنے، یعنی تم نے اس قسم کی برائیوں سے کیا ہے؟ بچنا ہے، مگر نہ کیا ہے کہ جس طرح اللہ نے ان پر جو ہے اپنی لعنتیں بھیجی اور وہ اللہ کے غضب کا سبب بنے، اگر تم نے بھی یہ کام کیے تو پھر تم پر بھی کیا ہے؟ اللہ کا غضب ٹوٹے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اپنے نیک بندوں میں شامل فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔